والصلاة على رسوله المختار وعلى آلہ واصحابہ الابرار، اما بعد۔ جناب صدر محفل، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں آج جس موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے آؤ بدلے پاکستان۔ سامعین کرام، کسی ملک کا قیام جب کسی خاص نظریے کے تحت عمل میں آتا ہے تو ارباب اختیار کا اولین فریضہ یہ ہوتا ہے کہ اس مقصد کو نصب العین بنا کر مذکورہ ملک کو مستحکم بنایا جا سکے۔ جناب صدر، پاکستان کا قیام جن وجوہات کو سامنے رکھ کر عمل میں لایا گیا تھا، آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ وطن عزیز میں ان وجوہات کو ختم کرنے میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اور کس حد تک ہم نے جد و جہد کی ہے۔ کیا وطن عزیز میں وہ استحکام اور ترقی نظر آ رہی ہے؟ کیا ہم حقیقی آزادی حاصل کر چکے ہیں؟ کیا ہم عالمی سامراج اور نوآبادیاتی نظام کے خالقوں کے رحم و کرم پر تو نہیں پڑے ہیں؟ یہ اور اس طرح کے بے شمار سوالات ہر بشعور پاکستانی کے ذہن میں جنم لے رہے ہیں اور اس کا جواب ڈھونڈنا اس ریاست اور ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ بقول فیض احمد فیض، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ جناب صدر، پاکستان بنتے وقت جن لوگوں نے ایک آزاد، خود مختار، مستحکم اور مضبوط ملک بننے کا خواب دیکھا تھا، آج 77 سال بعد بھی وہ خواب شرمندہ تعبیر ہے۔ کیوں؟ وہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہم دنیا میں وہ مقام حاصل نہ کر سکے جن کا حصول اولین فریضہ تھا؟ آج ان تمام محرکات اور عوامل کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کو بدلنے کے لیے میں اپنے خیالات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جناب صدر، کسی ملک کا سب سے اہم دستاویز وہاں کا آئین اور دستور ہوتا ہے جو عوام اور ریاست کے درمیان ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے۔ یہی عمرانی معاہدہ عوام اور ریاست دونوں کو اس بات کا پابند بناتا ہے کہ وہ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر ملک کی بقا اور ترقی کے لیے جدید دنیا کے تقاضوں کے مطابق مثبت اور مؤثر کردار ادا کرے۔ جب آئین کی بالادستی ہوگی تو تمام ادارے با اختیار ہوگے اور بغیر کسی اندرونی اور بیرونی دباؤ کے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ جناب صدر، وطن عزیز کو بدلنا ہے تو اس کو سیکیورٹی اسٹیٹ سے فلاحی ریاست میں بدلنا ہوگا، اور فلاحی ریاست کا ایک ہی اصول ہے اور وہ ہے تمام شہریوں کو یکساں آئینی حقوق سے نوازنا۔ ہم پچھلے 50 سال سے امریکہ کی جنگ اپنے ملک اور لوگوں پر مسلط کیے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان مکمل طور پر بدامنی، معاشی بدحالی، بے روزگاری، غربت، سیاسی انتشار اور غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہمارا جغرافیہ عالمی سامراج کی نظروں میں کتنی اہمیت رکھتا ہے اور اس بد امنی کا ان میں کتنا کردار ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہم اپنی کمزوریوں اور ذاتی مفادات کو پس پشت ڈال کر اجتماعی مفادات کو اہمیت کیوں نہیں دیتے ہیں؟ جناب صدر، کہاں کھو گئی قوت اخوت عوام؟ کیا یہی تھا پاک سرزمین کا نظام؟ ماتم کیجئے اس نظام پر جہاں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنے احسان کے بدلے نظر بندی کا صلہ پائے۔ نوحہ پڑیے اس نظام پر جہاں کوئی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہ کر پائے، جہاں لال مسجد کا تقدس پامال ہو جائے، جہاں مذہب کے نام پر مشال خان کو مار دیا جائے، جہاں موٹر ویز پر بچوں کے سامنے ماں کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا جائے، جہاں مذہب کے آڑ میں آ کر ایک سری لنکن شہری کو جلا دیا جائے، جہاں لوگوں کی ضمیر فروشی کرنے والا سیاسی کھلاڑی کہلائے۔ فاتحہ پڑھیے اس نظام پر جہاں نامعلوم افراد لوگوں کو گم کر دے، جہاں معمولی چوری کے الزام والے لوگ جیلوں میں جائے اور اربوں کرپشن کے الزام والے لوگ ملک چلائے، تو پھر زباں پر یہ حقیقت کیوں نہ آئے کہ ہو گیا پاک سرزمین کا اصل نظام مدفون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب صدر، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ مملکت خداداد اثر نو ایک نئی عمرانی معاہدے کی صورت میں جدید دنیا کے تقاضوں کے مطابق تمام شہریوں کو رنگ، نسل، زبان اور علاقائی امتیاز سے بالاتر یکجا کر کے ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے ان کی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے۔ میں یہ نہیں کہتا
وطن عزیز کو سنوارنے کی تمام تر ذمہ داری حکومتی اداروں کی ہے۔ بحیثیت ذمہ دار شہری اخلاقی کمزوریوں، بے حسی، ظلم، سماجی عدم مساوات اور شدت پسندی کو ترک کرنا اور ان تمام اسباب کا سنجیدگی سے جائزہ لے کر وطن عزیز کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کرنا اور پاکستان کو ایک ایسی فلاحی ریاست بنانا جہاں ایک مستحکم اور ترقی یافتہ معاشرے کا وجود میں آئے، ہم سب پر لازم ہے۔ میں اپنی تقریر پروین شاکر کی اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں: خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ آپ سب کا شکریہ۔